بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے کیا تھا اسٹیٹ فل انسپیکشن فائر کو ڈسکس. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹی سی پی ہیڈر انفارمیشن، اسے ٹریک کرتے ہیں، ریٹن فارم میں لکھتے ہیں، نہ صرف اس ٹی سی پی انفارمیشن کو بلکہ اگر اس کے کوئی سب سیکوینسز آ رہے ہیں تو انہیں بھی ہم ساتھ میں سٹور کرتے ہیں. پراپر پورٹ نمبرز کو مینشن کیا جاتا ہے جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے سینڈر کون ہے اور ریسیور کون ہے، اور کیا سینڈر کے جواب میں ہی ریسیور جا رہا ہے یا ریسیور کسی اور کو تو میسیج سینڈ نہیں کر رہا. زیادہ سیکیور ہوتا ہے پیکٹ فلٹرنگ سے کیونکہ اس میں پراپر انفارمیشنز ہماری سٹور ہو رہی ہوتی ہیں. ایک ٹیبل بھی ہے بک میں، یہ ٹیبل گیون ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس ٹیبل کے اندر سورس ایڈریس، ڈیسٹینیشن ایڈریس، آئی پی ایڈریسز تو ہیں ہی صحیح، لیکن سورس پورٹ اور ڈیسٹینیشن پورٹ بھی مینشن ہے کہ کس میں کون سا پرسن سینڈ کر رہا ہے تو کس اسپیسیفک پورٹ کو وہ جائے گا. اور جیسے آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 1023 سے ابو والے سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، کلائنٹس ہوتے ہیں، اور بلو والے ہمارے پاس سرورز ہوتے ہیں. تو یہ سرورز ہیں، یہ کلائنٹس ہیں، کیونکہ کلائنٹ پہلی ریکویسٹ بھیجے گا سرور کے پاس اور پھر اسی کنیکشن نے ریورس ہونا ہوگا. یہ انفارمیشن سٹور ہوگی کہ اگر 1030 80 پورٹ پہ ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے، کوئی ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے تو 80 پورٹ نے 1030 کو ہی آگے سے میسیج بھیجنا ہے. تو یہ کمپلیٹ کمیونیکیشن تب ہوگی جب یہاں سے میسیج اس سائڈ پہ اور ایگزیکٹلی یہاں سے میسیج اس سائڈ پہ جائے گا. کنیکشن اسٹیبلشڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکشن ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کنیکشن کو ہم اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیں گے، ناٹ الاؤڈ کا یہاں پہ ہم اسٹیٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اسٹیٹ فل فائر کا ایک ٹیبل بنتا ہے، اور یہیں سے ڈفرینس بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ڈفرینس کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اپلیکیشن لیول گیٹ وے. ابھی تک ہم نے دو ٹائپس پڑھی تھیں. پہلی ہم نے پڑھی تھی پیکٹ فلٹرنگ اور سیکنڈ ہم نے پڑھی ہے اسٹیٹ فل. تھرڈ ہمارے پاس ہے اپلیکیشن لیول گیٹ وے. اپلیکیشن لیول گیٹ وے جیسے ہم اپلیکیشن پراکسی بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے پاس اپلیکیشن لیول پہ اسٹے کرتا ہے. ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس لیئرز ہوتی ہیں نا او ایس آئی کے اندر، یا ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی اگر ہم بات کریں تو موسٹلی یہ ورک کرتا ہے سیشن لیئر اور اپلیکیشن لیئر کے درمیان میں، اور جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے، ناٹ اونلی پیکٹس بلکہ اپلیکیشنز کو بھی چیک کرتا ہے. کون سی اپلیکیشنز ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیکٹ فلٹرنگ میں لیمیٹیشن پڑھی تھی، ہائر لیول پہ کام نہیں کرتا، اپلیکیشنز کیا ہیں، اپلیکیشنز کا ڈیٹا کیا ہے، انہیں چیک ہی نہیں کرتا، اسے کنسیڈر ہی نہیں کرتا. جسٹ یہ دیکھتا ہے پیکٹ ہے، سورس ڈیسٹینیشن اوکے ہے، سینڈ کر دیا. اپلیکیشن آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی نہیں تھی پیکٹ فلٹرنگ میں. اپلیکیشن لیول گیٹ وے بیسیکلی یہ دیکھے گا کہ پیکٹس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ اپلیکیشن کون سی ہیں، اور کچھ اسپیسیفک اپلیکیشنز کے لیے ہم اسے موسٹلی یوز کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ جب جنریٹ ہوتا ہے ود دی ہیلپ آف گیٹ ویز ہم جنریٹ کرتے ہیں اور اپلیکیشن لیولز کو وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ سب سے مین اس کا فوکس جو ہوتا ہے یوزر کیا اتھینٹیکیٹ ہے اور کیسے پتہ چلے گا، یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پیکٹ فلٹرنگ یا اسٹیٹ فل فلٹرنگ کے اندر ہم میسیجز یا ڈیوائسز کو تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں لیکن یوزر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی نا. اپلیکیشن لیول پہ یوزر اتھینٹیکیشن ہوتی ہے، یوزر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. یوزر کون ہے، اس کا نیم کیا ہے، اس کا یوزر نیم کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، لاگ ان انفارمیشن کیا ہے، یوزر کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، یوزر کو ویریفائی کیا جاتا ہے اپلیکیشن لیول گیٹ وے پہ. یعنی کہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹلی ہماری انسپیکشن ہوگی ہائر لیول پہ بھی لوور لیول پہ بھی. ہم یہ بھی دیکھیں گے یوزر کون ہے، یہ بھی دیکھیں گے اپلیکیشن کیا ہے، یہ بھی دیکھیں گے سورس اور ڈیسٹینیشن کے ڈیوائسز کون سی ہیں، اور ان کے درمیان میں کمیونیکیشن کو پھر ایکٹیو کیا جائے گا.
اچھا، اس کے اندر ٹی سی پی سیگمنٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ ٹی سی پی کنیکشن کا استعمال کیونکہ کر رہے ہیں تو ہمارے جو پیکٹس ہوتے ہیں وہ سیگمنٹس کی فارم میں سرور اور یوزر کے درمیان میں موو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مسٹ ہیو پراکسی کوڈ فار ایچ اپلیکیشن. اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک پراکسی کوڈ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ اس فائر ویل کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر ایک پہ نہیں، لیکن کچھ اپلیکیشنز کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. تو جن اپلیکیشنز کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پراکسی کوڈ ہونا چاہیے، تبھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. میں ریسٹرکٹ اپلیکیشن فیچر سپورٹڈ، کچھ اپلیکیشن فیچرز کو یہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں، کچھ کو الاؤ کرتا ہے. ٹینڈ ٹو بی مور سیکیور دین پیکٹ فلٹرنگ. بہت سے ریزنز ہیں، ہائر لیول پہ کام کر رہا ہے، یوزر کو ویریفائی کر رہا ہے، اپلیکیشنز کو بھی چیک کر رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو پیکٹ فلٹرنگ یہ زیادہ سیکیور ہوتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج، ایڈیشنل پروسیسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ کام ہوگا تو زیادہ پروسیسنگ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور اسے ہم کمپیریزن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سرکٹ لیول گیٹ وے. سرکٹ لیول گیٹ وے چوتھی اور آخری ٹائپ ہے فائر ویل کی. سرکٹ لیول گیٹ وے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمارے کنیکشنز کچھ اس طرح سے بنتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ہمارا ایک یوزر ہوگا، ایک گیٹ وے یا ایک ٹی سی پی کنیکشن کے تھرو وہ کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن سرکٹ لیول اسے ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایٹ اے ٹائم دو سرکٹس بن رہے ہوتے ہیں، اس میں ایٹ اے ٹائم دو سیپریٹ ٹی سی پی کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیسے بن رہے ہوتے ہیں؟ ایک طرف ہمارے پاس کنیکشن بنتا ہے یوزر سے فائر ویل کے درمیان، اور دوسرا کنیکشن بنتا ہے فائر ویل سے سرور کے درمیان. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر سپوز کرتے ہیں اس کا کوئی بھی یوزر کا کوئی بھی آئی پی ایڈریس ہے، تو جب فائر ویل کے پاس وہ جائے گا، یعنی سرکٹ لیول گیٹ وے پہ جائے گا، یہ ہمارے پاس گیٹ وے ہے جو انہیں کنیکٹ کر رہا ہے، ادھر جائے گا تو یہ اس کو ایک رینڈم ڈیفرنٹ قسم کا آئی پی ایڈریس دے دے گا. یہاں کا آئی پی ایڈریس، اس دورانیہ کا آئی پی ایڈریس چینج ہوگا، اور یہاں سے سرور کے درمیان کی جو کمیونیکیشن ہوگی وہاں پہ آئی پی ایڈریس چینج ہو جائے گا. یوزر وہی ہے لیکن گیٹ وے نے کیا کیا، آئی پی ایڈریس کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس باقی ورکنگ سیم ویسی ہوتی ہے، سیگمنٹس کے فارم میں ڈاٹا جا رہا ہوتا ہے. جو مین ڈفرینس اس کے اندر ہے سرکٹ لیول پراکسی کے اندر، وہ یہی ہے کہ اس میں دو ٹی سی پی کنیکشنز بنتے ہیں. ایک کنیکشن یوزر سے گیٹ وے اور دوسرا گیٹ وے سے آؤٹ سائڈر ہوسٹ یا سرور کی طرف. ٹی سی پی سیگمنٹس ہمارے پاس ایک سے دوسرے کنیکشن کی طرف موو کر کے جاتے ہیں وداؤٹ ایگزامنگ دی کانٹینٹ. اس میں ہے کیا وہ نہیں دیکھا جاتا، بس ہمارا سینڈر کون ہے، ریسیور کون ہے، اسے موو کروا دیا جاتا ہے، اسے چیک نہیں کیا جاتا. پھر فردر اس کے اندر ہے نارملی ہم سرکٹ لیول گیٹ وے کو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس انسائڈرز جو بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ پورشن کیا آ جاتا ہے، یہ انسائڈر پورشن آ جاتا ہے. کلر تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. یہ انسائڈر پورشن آ جاتا ہے اور یہ آؤٹ سائڈ ورڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. انسائڈر جہاں پہ سارے ٹرسٹیبل ہوتے ہیں، ٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہی ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی سرکٹ لیول کو. اپلیکیشن لیول گیٹ وے ان باؤنڈ یعنی اندر کی طرف موسٹلی کام کرتی ہے، جو کمیونیکیشن ہمارے پاس سسٹمز کے اندر آ رہی ہوتی ہے. اور سرکٹ لیول گیٹ وے آؤٹ باؤنڈ یعنی کہ باہر کی طرف جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن سے باہر کی طرف، وہاں پہ ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں. تو یہ سرکٹ لیول گیٹ ویز تھے. 4 ڈفرینٹ قسم کے ہم نے فائر ویلز کا استعمال کیا، فائر ویلز کو ڈسکس کیا، اور ان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پیکٹ فلٹرنگ پیکٹس کو فلٹر کرتا ہے آئی پی ایڈریسز کے تھرو، لیکن زیادہ سیکیور نہیں ہوتا. پھر ہم نے دیکھا اسٹیٹ فل، یہ اسپیسیفائی کرتا ہے پورٹس کو
TCP انفارمیشن کو ریکارڈ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیکٹ فلٹرنگ، زیادہ سیکیور ہوتا ہے، لیکن کچھ حد تک اپلیکیشنز کو یہ بھی چیک نہیں کر سکتا۔ اپلیکیشن لیول پراکسی کے اندر ہم نے دیکھا یوزر آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اپلیکیشن چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سیکیور ہے، لیکن زیادہ پروسیسنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سرکٹ لیول میں ہم نے دیکھا جسٹ اس میں 2 کنیکشنز بن جاتے ہیں، فائر وال ان کنیکشنز کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے، کانٹینٹس چیک نہیں کرتا، کیونکہ پتہ ہے کہ ان سائڈر سارے کے سارے ٹرسٹڈ ہیں، تو اس لیے انہیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بس یہ کمیونیکیشن کو باہر کی طرف سینڈ کر دیتا ہے۔ اندر سے کوئی بھی ورکنگ ہوتی ہے، کوئی بھی پرسن ریکویسٹ کرتا ہے، کسی بھی ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے سینڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے چاروں کے اندر ورکنگ ہوتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے ساکس سرکٹ لیول گیٹ وے۔ موسٹلی جو سرکٹ لیول گیٹ وے ہوتے ہیں وہ ہم اپلائی کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، کلائنٹ سرور کمیونیکیشنز کے اوپر۔ اس میں ساکس سرکٹ لیول گیٹ وے کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ساکس اسٹینڈ فار سیکیور ساکٹس ویسے ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایک ویسے ایک اسٹرکچر ہے، ایک ہم کہہ سکتے ہیں امپلیمنٹڈ آرکیٹیکچر ہے، جس کے اندر ہم ساکس کا استعمال کرتے ہوئے سرکٹ لیول گیٹ وے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں مین چیزیں یہ ہیں کہ اس میں ہم فائر ویل کو اپلائی کرتے ہیں 2 مین چیزوں کے اوپر، ٹی سی پی کنیکشنز پہ بھی اور یو ڈی پی کنیکشنز کے اوپر بھی۔ ٹی سی پی کنیکشن اور یو ڈی پی کنیکشنز آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوں گے۔ ٹی سی پی کنیکشنز ہمارے پاس ایسے کنیکشنز ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے ڈیٹا کو ایک اسپیسیفک کنیکشن کے تھرو ایک لاجیکل کنیکشن کریٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے میسیج سارا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یو ڈی پی کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، کنیکشن لیس ہوتے ہیں، کہیں سے بھی میسیج کوئی بھی پیکٹ کہیں سے بھی موو کرتا ہوا ریسیور تک پہنچ جاتا ہے۔ یو ڈی پی زیادہ فاسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایٹ اے ٹائم پیکٹس ڈفرینٹ ویز سے ڈفرینٹ پاتھس کو فالو کرتے ہوئے ریسیور تک ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹی سی پی میں پہلے کنیکشن بنتا ہے اور اسی ایک سنگل کنیکشن سے میسیج جاتا ہے تو وہ تھوڑا سلوور ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی سرکٹ لیول گیٹ وے دونوں کے اوپر ہی ورکنگ کر سکتا ہے، یعنی اگر ہم اپنی کمیونیکیشن کے اندر یو ڈی پی کا استعمال کر رہے ہیں یا ٹی سی پی کا کر رہے ہیں، کلائنٹ سرکٹ لیول گیٹ وے کلائنٹ اور سرور کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیم اسی طرح سے اس کے اندر ہوگا، کیونکہ سرکٹ لیول ہے تو ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس 2 ایڈریسز یا 2 کنیکشنز بلڈ ہوں گے، چاہے ٹی سی پی ہے یا یو ڈی پی ہے، 2 ڈفرینٹ کنیکشنز یہاں پہ بلڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر کمیونیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس کے اندر آ جاتا ہے بیسڈ آن ہوسٹ۔ بیسڈ آن ہوسٹ بیسیکلی ہمارے پاس نا جب ہم کوئی بھی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن میں ٹرانسمیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بیسڈ آن ہوسٹ ورک کر ہی رہا ہوتا ہے۔ گیٹ وے لیولز پہ گیٹ ویز پہ بیسڈ آن ہوسٹ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹرانسمیشن کرنی ہے نا تو وہ ٹرانسمیشن پہلے 2 سٹیپس میں وہ بیسیکلی ہوتی ہے۔ وہ ٹرانسمیشن پہلے بیسڈ آن ہوسٹ کے تھرو ہوتی ہے اور پھر وہ فردر پیکٹ فلٹرنگ کے تھرو ہوتی ہے۔ بیسڈ آن ہوسٹ کیا کرتا ہے، ہمارے سسٹمز کو مزید سیکیور بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں ایز اے کلائنٹ میسیج سینڈ کرنا چاہ رہی ہوں سرور کو، تو میری جو ریکویسٹ ہے وہ پہلے بیسڈ آن ہوسٹ کے پاس جائے گی۔ بیسڈ آن ہوسٹ بھی فائر ویل ہی ہے، ٹھیک ہے، گیٹ ویز کے اوپر ہم موسٹلی سے امپلیمنٹ کرتے ہیں ہے فائر ویل ہی، اور یہ کیا کرے گا، یہ صرف ہمارے اس ریکویسٹ کو ایکسیس کر کے یوزر کی ایتھینٹیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرے گا، صحیح ہے، یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، یوزر کی لاگ ان انفارمیشن چیک کرے گا، اور یہ دیکھے گا کہ کیا جو یوزر ہے وہ ٹرسٹڈ یوزر ہے، اس کی ریکویسٹ کو آگے بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں، اور اگر وہ ٹرسٹڈ ہوتا ہے تو پھر یہ بیسڈ آن ہوسٹ آگے پیکٹ فلٹر فائرور کو ریکویسٹ موو کروا دیتا ہے، پھر وہاں سے وہ پیکٹ فلٹر جو بھی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرے گا وہ آگے موو کروا دے گا انٹرنیٹ کے تھرو آگے سرور کی طرف، اور سرور پھر اسے ریسیو کر کے اس کا کوئی نہ کوئی آنسر دیتا ہے۔
تو بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا نا کہ پیکٹ فلٹرنگ انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو وہ سیکیور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پیکٹس کو چیک کری ہے, وہ یوزر کو تو چیک ہی نہیں کری. تو ویسٹرن ہوسٹ اگر ہم اپنے سسٹم کے اندر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا سسٹم اوور آل کیا بن جاتا ہے, زیادہ سیکیور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور موسٹلی یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اپلیکیشن لیول, سرکٹ لیول گیٹ ویز کے طور پہ. جیسے ہم نے پڑھا تھا اپلیکیشن لیول بھی سیم کام ہی کر رہی ہوتی ہے, تو اسے بھی ہم ویسٹرن ہوسٹ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس سے ہمارا سسٹم اوور زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے. سسٹم کے اندر جو بھی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ سیکیورلی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. سینڈر سے ریسیور تک, کلائنٹ سے سرور تک کمیونیکیشن ایک پراپر مینر میں ہو سکتی ہے. کامن کریکٹرسٹکس ہیں, سیکیورلی رن کرتا ہے, یوزر کو چیک کرتا ہے آتھرائزڈ ہے یا نہیں. ایچ پراکسی کین ریسٹرکٹ فیچرز ہوسٹ ایکسیس, یعنی کہ کچھ فیچرز کو اگر ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کسی سسٹم پہ, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ڈیٹا ہم ایکسیس نہ کریں, یہ ویب ایکسیس نہ ہو, تو ان کو بھی اسٹرکٹلی فالو کرتا ہے. ایچ پراکسی اسمال سمپل چیک فار سیکیورٹی, ہمارے پاس جتنی بھی پراکسیز یا ریکویسٹ جاری ہوتی ہیں وہ سمپل فارم میں ہوتی ہیں جنہیں آسانی سے ہم چیک کر سکتے ہیں. ایچ پراکسیز انڈیپینڈنٹ نان پریویلیج, یعنی ہمیں اس میں کرنل موڈ کی ضرورت نہیں پڑتی, نان پریویلیج یوزر موڈ پہ ہی سارا کچھ ہینڈل ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ویسٹرن ہوسٹ کے کچھ پوائنٹس ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ, اور اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ یہ جو ہم نے 4 پیچھے فائرول ٹائپس پڑھی ہیں, یہ آپ اچھے سے کر لینا تو انف ہے. اس پہ ان چیزوں پہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے, یہ بس کامن آپ کو ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز یاد ہو تو انف ہی ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ہوسٹ بیسڈ فائرولز. اچھا, ایک مین چیز جو ہمارے پاس پیچھے ہم نے ویسٹرن فائرول دیکھا, یہ ہوسٹ بیسڈ فائرولز ہیں. یہ ٹرائی کرتے ہیں ٹو پریونٹ فرام اٹیکس. ہم نے پڑھا تھا فائرولز میسیجز کو چیک تو کرتا ہے, اٹیک سے بچا نہیں سکتا. تو ہمارے پاس یہ اٹیک سے بچانے کی بھی ہمیں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ ہو, یا وہ کسی اور میسج کے لیے اٹیک کا باعث نہ بن رہا ہو. تو ہوسٹن فائرول کی بات کریں یا ہوسٹ بیسڈ فائرول کی بات کریں, یہی چیز کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن کے اندر ہم نے دیکھا ہوسٹن, یہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا, کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن کے اندر ویسٹرن ہوسٹ فائرولز جو ہوتے ہیں وہ کیوں کام کرتے ہیں کہ کلائنٹ نے کوئی ریکویسٹ بھیجی تو وہ ایکسیپٹ کر کے اسے چیک کریں, ایگزامن کریں, اور اٹیک تو نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے اسے چیک کریں اور آگے سینڈ کریں. سیم اسی طرح سے ہماری ورکنگ کے اندر کچھ سرورز بھی تو ہیں, تو ان سرورز کو چیک کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہوسٹ بیسڈ فائرولز. ہوسٹ بیسڈ فائرول بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک اسپیسیفک کمپیوٹر کے اوپر, ایک اسپیسیفک ہوسٹ کے اوپر, یا نیٹ ورک میں موجود کسی ایک کمپیوٹر کے اوپر ہم ہوسٹ بیسڈ فائرول کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے ہوسٹ کو چیک کرنا, ہوسٹ کے پاس آنے والی ریکویسٹ اور ہوسٹ کے پاس سے جانے والی ریکویسٹ کو ایگزامن کرتے رہنا. اس سے ہوگا کیا کہ ہمارا ہوسٹ سیکیور ہو جائے گا. ہوسٹ مین نارملی ہم ہوسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں سرورز کے لیے. تو جو بھی ہمارے پاس سرورز ہوتے ہیں ان سرورز کے پیکٹس کو چیک کیا جائے, وہ انہیں پراپر وے کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, اس کے لیے ہم ہوسٹ بیسڈ فائرولز کا استعمال کرتے ہیں. اور ہوسٹ بیسڈ فائرول اوورآل ہماری کمیونیکیشن کو اکارڈنگ ٹو سرور پوائنٹ آف ویو زیادہ سیکیور بنا دیتے ہیں. اور موسٹلی یہ پھر ہمیں اٹیک سے بچاتا ہے, سسٹم کو سیکیور کرتا ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو وائرسز سے, میل ویئر سے, یا اس قسم کے کوئی بھی انفیکٹڈ فائل سے ہوسٹ کو یعنی کہ سرورز کو سیکیور رکھتا ہے. آپریٹنگ سسٹم میں یہ بائی ڈیفالٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں,
اور کیسے آپریٹنگ سسٹم موسٹلی ایسے جو سرور لیولز پہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہم نے دیکھا آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پرسنل کمپیوٹرز پہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس سرور ٹائپ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، چاہے وہ لینکس کے کسی ورژن کی بات کریں یا ونڈوز کی کوئی سرور ٹائپ کا آپریٹنگ سسٹم کریں. تو وہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں ہوسٹ بیسڈ فائرولز کو سرور لیول پہ ہی آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے، اور وہ ہمارے سسٹم کو پھر سیکیور بنا دیتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پرسنل فائرول آ جاتا ہے. پرسنل فائرول ہمارے پرسنل کمپیوٹرز، ہمارے لیپ ٹاپس، ہمارے موبائل فونز یا ہمارے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور یہ ہوم یوزرز یا نارمل یوزرز کے سسٹمز کو سیکیور کرنے کے لیے یہ پرسنل فائرول ہمارے سسٹمز پہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور ہمارے سسٹم میں سے جو بھی ٹریفک سینڈ یا ریسیو ہو رہی ہے اسے ایگزامن کرتا رہتا ہے. یعنی کمیونیکیشن کے لیے الگ سے فائرولز تو ہم یوز کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے کمپیوٹرز کے اوپر ہمارے پرسنل فائرولز بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کو کسی بھی اس قسم کی ارریلیونٹ کمیونیکیشن سے بچانے کے لیے ہر وقت ہمارے سسٹم کے اوپر ورک کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں ہمارے سسٹم کو اٹیکس وغیرہ سے بچانے کی ٹرائی کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کی ٹریفک کنٹرول کرتا ہے سسٹمز کے اندر. جو بھی فار ایگزامپل کوئی ورک اسٹیشن، کوئی پرسنل کمپیوٹر، کوئی لیپ ٹاپ، ان سب کے اوپر ہم جب فائرولز کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ پرسنل فائرولز ہی ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم کے اوپر ہوتے ہیں. کسی پورے نیٹ ورک کو وہ ہینڈل نہیں کر رہا، وہ صرف ایک سسٹم کو ہینڈل کر رہا ہے، اور ہم اس سے کسی آرگنائزیشن کے اندر انڈیویجول کمپیوٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہوم یوز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی سافٹ ویئر ماڈیول ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم پہ، اور اس آپریٹنگ سسٹم کے اکارڈنگ ہم پرسنل فائرولز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر فردر اس کے اندر ہے مزید، یعنی کہ یہ ہمارے پاس سسٹمز کے اوپر سرور بیسڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اسٹینڈ الون پہ بھی، لیکن نارملی اسٹینڈ الون کمپیوٹرز پہ اسے پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ سرور کے لیے ہم نے بھی جیسے دیکھا ہوسٹ بیسڈ کو پریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پرائمری رول یہی ہے کہ کوئی ان آتھرائز پرسن آپ کے سسٹم کی ریموٹ ایکسیس نہ حاصل کرے، اسے نہ ایکسیس کرے، اور مزید وائرسز وغیرہ اور ان گوئنگ آؤٹ گوئنگ ٹریفک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا بیسیکلی پرسنل فائرول. اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے، یہ جیسے ہمارے سسٹمز کے اندر یہ میک ویسے آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپل دی گئی ہے، لیکن آپ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اندر دیکھیں تو وہ اسی قسم کا ہی آپ کو انٹرفیس دیتا ہے. یہاں سے آپ کن کن چیزوں کو الاؤ کرنا چاہتے ہیں، کن الاؤ نہیں کرنا چاہتے، یہاں سے آپ انہیں کر سکتے ہیں. کسی چیز کو آپ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی ایڈریس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ایکسیس کو آپ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں یا الاؤ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹیبل میں سے مطلب یہ جو ڈائلاگ باکس آپ کے پاس اپیئر ہو رہا ہوتا ہے، اس سے جا کے آپ انہیں سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے اکارڈنگ. اس سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، الاؤ کر سکتے ہیں، ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ری الاؤ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس وہ انٹرفیس ہوتا ہے پرسنل سسٹمز کے اوپر، پرسنل کمپیوٹرز کے اوپر، جسے آپ یوز کرتے ہوئے اپنے پرسنل کمپیوٹر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر فائرولز کو اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، فائرول کے چیپٹر میں آپ کا یہیں تک کا ہی تھا. اس سے آگے نیکسٹ یہ ٹاپکس آپ کے سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ آپ کوئی نیو چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے.